میں پورے دل سے تیرا شکر کروں گا، معبودوں کے سامنے تیری مدح سرائی کروں گا۔ میں تیری مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں گا اور تیری شفقت اور سچائی کی خاطر تیرے نام کا شکر کروں گا، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ جس دن میں نے تجھ سے دعا کی تو نے مجھے جواب دیا اور میری جان کو تقویت دے کر میرا حوصلہ بڑھایا۔ ہائے خداوند، زمین کے سب بادشاہ تیرا شکر کریں گے، کیونکہ انہوں نے تیرے منہ کا کلام سنا ہے۔ بلکہ وہ خداوند کی راہوں کا گیت گائیں گے، کیونکہ خداوند کا جلال بڑا ہے۔ کیونکہ خداوند اگرچہ بلندوں والا ہے تو بھی خاکسار کا خیال رکھتا ہے، لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خاکسار کا خیال رکھتا ہے لیکن مغرور کو دور ہی سے پہچان لیتا ہے۔ خواہ میں دکھ میں سے گزروں تو مجھے تازہ دم کرے گا، تو میرے دشمنوں کے قہر کے خلاف ہاتھ بڑھائے گا۔ تیرا دہنا ہاتھ مجھے بچا لے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ خداوند میرے لیے سب کچھ کرے گا۔ آئے خداوند، تیری شفقت ابدی ہے، اپنی دستکاری کو ترک نہ کر۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ سب سننے والوں کو سلام کرتا ہوں، سلام آپ کو، اور اس پروگرام میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ بڑی دعاؤں کے ساتھ، خداوند کے بخشے ہوئے پیار کے ساتھ آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، خدا کا شکر کرتا ہوں۔ پھر سے اس کی مہربانی ہوئی ہے، پھر سے ہم اکٹھے ہیں، خدا کا کلام سنیں گے، اس پر دھیان کریں گے، اور کوئی ایسی برکت خدا آج آپ کو دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ ہو سکتا آپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو، خدا کو معلوم ہے کہ اس بات کی ضرورت آج آپ کو ہے، وہ آپ کو مل جائے گی۔ پھر خدا کا شکر کرنا، ضرور شکر کرنا۔ آمین۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، آپ جو کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں، کب سے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہیں جو کافی دیر سے دیکھتے ہیں،
ہو سکتا ہے شاید آج پہلی بار دیکھیں. میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ یہ کلام خدا کا ہے اور پہنچ رہا ہے لوگوں تک. ابھی شاید پچھلے ہفتے ہی کی بات ہے، ایک میرے پاس فون آیا اور انہوں نے ایک پروگرام کا ذکر کیا، کلام زندگی پروگرام، اس کا ذکر کیا، بتایا کہ وہ پروگرام دیکھنے سے مجھے بہت برکت ملی ہے، میرا ایمان مضبوط ہوا ہے، خدا نے میرے دل سے بات کی ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ایسا کریں کہ جس چینل پر آپ نے دیکھا ہے ان کا نام ہوتا ہے، کیونکہ کئی ہیں جو استعمال کر رہے ہیں یہ پروگرام. تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ ضرور ان کو فون کیجئے، ان کے لیے دعا کیجئے، اگر خدا آپ کو توفیق دے تو ان کے لیے کچھ کریں، اپنے پیار کا اظہار کیجئے، اس خدمت میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیے، کیونکہ بہت لوگوں کو ضرورت ہے کہ وہ جان سکیں کہ جس خدا کی تلاش ان کے دل میں رکھی گئی ہے، یہ چیز انسان کے اندر رکھی گئی ہے، یہ ضرورت اس کو ہے اور انسان چاہتا کہ میں خدا کو جانوں. تو خدا کا شکر ہے، اس کا بندوبست ہے. آپ بھی اگر کوئی بات آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آپ تک پہنچی ہے، میں تو اس تصویر سے باہر ہوں، میں تو صرف اس کا حکم مان رہا ہوں، جو کچھ وہ مجھے دے رہا ہے میں اس کی گواہی دے رہا ہوں کہ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کے لیے مارا گیا اور جیسا اس نے کہا تھا مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ سچ ہے کہ وہ زندہ ہے. اور جو اس کے کلام کو سن کر اس کے پیار کا یقین کرتے ہیں، ان کی زندگی میں وہ ایسا معجزہ کرتا ہے، ایسا چمتکار کرتا ہے، وہ بدلنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ اپنی مصیبتوں سے اونچے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ڈر نکل جاتا ہے، خوف کے بجائے خوشی پیدا ہو جاتی ہے ان کے اندر. تو یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، اس کی گواہی دی جا رہی ہے، کلام اس کی صداقت کو ثابت کرتا ہے. انہی باتوں کو میں ذکر کرتا ہوں. آج پھر خدا نے میرے دل میں کچھ ایسی باتیں ڈالی ہیں جن کی مجھے سخت ضرورت ہے، مجھے ضرورت. میں پڑھ رہا تھا اور میں آپ کو بھی پڑھ کے سناؤں گا. میں افسیوں کے خط کا 6واں باب پڑھوں گا. اس میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہیں اور ان کے بارے میں مجھے بہت محتاط ہونے کی ضرورت، ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، تیار رہنے کی ضرورت ہے، ہتھیار بند رہنے کی ضرورت ہے. تو میں ان کا ذکر کروں گا اور خدا کے حضور یہ فریاد ہے کہ میرے پیارے بھائی، پیاری بہن، آپ جو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلنے کا عہد کر چکے ہیں، آپ ان پر غور کریں. اور ایسے بھائی جو پہلی دفعہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی پتہ لگے کہ ان کی زندگی کتنی قیمتی ہے، وہ خدا کی نظر میں کتنے قیمتی ہیں. خدا چاہتا ہے کہ وہ بچا کے رکھے جائیں، سرکشت رہیں، محفوظ کیے جائیں. ان کو معلوم ہوتا جائے، آہستہ آہستہ زیادہ ان کو سمجھ آتی جائے کہ کیا چیز ایسی ہے جس سے مجھے بھاگنا چاہیے، کون سی ایسی چیز ہے جسے لپٹ جانا چاہیے. خدا کرے ایسا ہو. یہی حکمت ہے، یہی دانائی ہے، یہی سمجھداری ہے، یہی ہوشیاری ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے. تو وہ کون سی باتیں ہیں؟ کیا بات ہے؟ بھول نہ جائیں. خدا کرے مجھے یاد رہے، لپٹا رہوں اس سچائی سے میں، آپ بھی. تو میں پڑھتا ہوں. آپ کے پاس انجیل ہے؟ ضرور لے لیں، اس کے بغیر کیسے گزارا ہوگا. اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ وہی ہے جو آپ کو بچا سکتا ہے، وہی ہے جس کی آپ کو ہر وقت ضرورت ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خدا کا کلام نہ پڑھیں؟
اچھا خدا کے خادموں کے لیے شکر، وہ پڑھتے ہیں، بہت ساری باتیں سمجھا دیتے ہیں، مگر وہ تو ایسا ہے جیسے کہ کھانے کے وقت ایک نوالا پیلا. آپ کو تو بھوک لگنی چاہیے، خود ڈھونڈو، خود پڑھو، کیونکہ پاک روح آپ کو وہ باتیں سکھائے گا جو میں نہیں سکھا سکتا، کوئی نہیں سکھا سکتا، وہ آپ کے اندر ڈال دے گا. تو سنو میرے پیارے بھائی، ہیں بڑے پیار سے، فروتنی کے ساتھ، دینتا سے میں آپ کی بنتی کرتا ہوں، منت کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں، بائبل خرید لو، نہیں ہے تو پڑھو اس کو. دیکھو میرے ساتھ کھولو افسیوں کے نام کا خط، اور اس کا 6 باب ہے. دیکھو اس میں کیا بات لکھی ہے. اور خدا کرے کہ اس بات کو سن کر اور پہچان کر ہماری آنکھیں کھل جائیں. یہ آخری باب ہے افسیوں کے خط کا، اور میں 10 آیت سے پڑھ رہا ہوں، 10 سے لے کر 16 تک، بلکہ آخر تک پڑھوں گا میں. غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو. کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں. اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو. بس سچائی سے اپنی کمر کس کر، راست بازی کا بختر لگا کر، پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اس غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو، میرے لیے بھی، تاکہ بولنے کے وقت مجھے کلام کرنے کی توفیق ہو، جس سے میں خوشخبری کو دلیری سے ظاہر کروں، جس کے لیے زنجیر سے جکڑا ہوا ایلچی ہوں، اور اس کو ایسی دلیری سے بیان کروں جیسا بیان کرنا مجھ پر فرض ہے. اور پھر آخری 2 آیتیں، خدا باپ، خدا یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو، خدا باپ اور خدا یسوع مسیح کی طرف سے بھائیوں کو اطمینان حاصل ہو، اور ان میں ایمان کے ساتھ محبت ہو، جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں، ان سب پر فضل ہوتا رہے. ہاں، خداوند کا فضل سب سننے والوں پر ہو، اور خدا کا رحم میری زندگی میں جاری رہے. آمین. یہ جو خدا کا ایک کلام کا حصہ پڑھا ہے، اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں جن کا سمجھنا بہت ضروری ہے، یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے موت اور زندگی کا سوال ہے. کیا ہیں وہ باتیں؟ بہت ضروری باتیں. یہ باتیں خدا نے مجھ پر ظاہر کی ہیں تاکہ میں انہیں بھول نہ جاؤں، ورنہ بھٹک جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. او خدا مجھ پر رحم کر، ہر سننے والے پر رحم کر. بہت ضروری باتیں ہیں پیارے بھائی، میری پیاری بہن.
ہمتن گوش ہو کر سنیے، بڑے دل سے سنیے اس بات کو اور باندھ لو پلے۔ میں منت کر سکتا ہوں آپ کی، ان باتوں کو بھولنا نہیں کبھی بھی۔ بہت مشکل زمانہ ہے یہ، ایسا لگتا ہے کہ شیطان اب بہت زیادہ زور سے کام کر رہا ہے، کچھ چیزیں چاہتا کہ ہم سے چھین لی جائیں، ہم نہتے کر دیے جائیں، ہم اس کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو ہی نہ سکیں، اور بڑے آرام سے وہ ہماری زندگی کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ دیکھو یہاں اس خدا کے کلام میں ذکر ہے ایک مخالف کا، ایک ہے ہمارا مخالف۔ لوگ تو رات کو کہتے ہیں سوتے نہیں، اپنے مخالف ان کو نظر آتے ہیں، لیکن وہ جو مخالف نظر آتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ ایک ایسا مخالف ہے جو آپ کی روح کا، جس طرح آپ کو اپنی روح نظر نہیں آتی، اسی طرح وہ مخالف نظر نہیں آتا۔ مخالفوں کے لیے تو ہمیں دعا کرنے کو کہا گیا، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لکھا اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک اور مخالف ہے، اس کو شریر کہا گیا ہے۔ ہر قسم کا شر اور شرارت اور جھوٹ اور فریب اور دغا بازی سب کچھ اس کے اندر ہے، اور وہ دشمن ہے، مخالف ہے۔ ایک مخالف کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا کیا منصوبہ ہے، کیا ارادہ ہے، کیا چاہتا ہے، وہ اس بیان میں ہے۔ کیا چاہتا ہے وہ، کیا کرنا چاہتا ہے؟ پھر یہ بتایا گیا کہ اس مخالف کا مقابلہ آپ کو کرنا ہے، مجھے کرنا، مقابلہ ہم کو کرنا ہے۔ مقابلہ خدا نہیں کرے گا، خدا مددگار ہے۔ مقابلہ آپ کرو گے، مقابلہ میں کروں گا، اور روز کرنا پڑتا ہے۔ 2000 برس سے کلیسیا مقابلہ کر رہی ہے ان چیزوں کا، ایماندار مقابلہ کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے وہ مصلوب ہو رہے ہیں مگر مغلوب نہیں ہو سکتے۔ تو ایک مخالف ہے، اس کا منصوبہ ہے، اس کا مقابلہ کرنا ضرور ہے، اور اس مقابلے میں اس کو مغلوب کرنا ضرور ہے، اس کا سر کچلنا ضرور ہے۔ پھر وہ کیسے؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ طاقت کہاں سے آئے گی، کیسے کریں یہ؟ تو ان دو باتوں کو ہم خدا کے اس کلام کے حصے میں دیکھیں گے۔ پہلی بات جس کا ذکر ہے اس کو بتایا گیا تمہارا دشمن، لکھا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو، ابلیس کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ ابلیس جسے شیطان کہتے ہیں، جسے یہاں پر شریر کہا گیا ہے، شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو، شریر کے منصوبے ہیں اور جلتے ہوئے تیر ہیں اس کے، بہت خطرناک دشمن ہے۔ اسے شیر ببر بھی کہا گیا ہے خدا کے کلام میں۔ تمہارا دشمن ابلیس شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ بہت متفنی ہے، فتنہ انگیز، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دھوکے باز ہے۔ یہ وہ دشمن ہے جس نے خداوند یسوع مسیح پر حملہ کیا اور اس پر بہت کوشش کی، ایک کے بعد ایک 40 دن تک اسے آزماتا رہا ہے۔ 3 آزمائشوں کا ذکر ہے، اس میں ساری آزمائشوں کا مجمع ہے، لیکن خدا کا شکر ہے وہ فتح مند ہوا، اور اس کی فتح منانے کے لیے لکھا فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگے۔ خداوند مجھ سے اور آپ سے بھی یہی امید کرتا ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، قائم رہ سکیں۔ 10ویں آیت میں لکھا یہ تمہارا دشمن، 11ویں آیت میں لکھا اس کے منصوبے، اور پھر لکھا ہوا اس کے تلوار، اور پھر ہم سے کہا گیا ہے کہ ہمیں اس کو مغلوب کرنا ضرور ہے۔ اگر میں مغلوب نہ اسے کروں تو پھر وہ مغلوب مجھے کر دے گا۔
یہ تو جیسے سنگل کمبیٹ ہوتی ہے، یا تو یہ گر جائے گا یا یہ گر جائے گا، گرے گا ایک نہ ایک گرے گا، ورنہ وہ لڑتے رہیں گے۔ یہ دیکھا آپ نے، جانور لڑتے ہیں تو لڑتے رہتے ہیں، پھر ایک تھک جاتا ہے تو دوسرا اس پر غالب آتا ہے۔ اگر شیر ہوں تو وہ دوسرے کو کھا جائے گا۔ بالکل اسی قسم کی جنگ ہے یہ، روحانی جنگ ہے جو جاری رہتی ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس جنگ میں ہم اکیلے نہیں ہیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس کے منصوبے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس کے تیر جلتے ہوئے سلگتے ہوئے آگ کے سے تیز، ہم کو معلوم ہونا چاہیے اس کا دھوکہ، لیکن ہم ان سے واقف، ہم کو معلوم ہے اس کی چالیں کیا ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کا دشمن کون ہے۔ لوگوں کو مت دیکھو، آدمی کچھ نہیں ہے۔ داؤد کہتا موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ وہ بلائیں نظر تھوڑی آتی ہیں، کسی بلا سے نہیں ڈروں گا۔ کیوں ڈروں گا؟ کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کیسے ہم قائم رہ سکیں اور اس کا سر بھی کچل دیں؟ کیونکہ خدا کا یہ وعدہ ہے۔ کہاں ہے یہ وعدہ؟ ہے بائبل میں، ہاں، رومیوں کا خط 16واں باب اور 20ویں آیت دیکھو۔ رومیوں کا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں اتنا پیارا وعدہ ہے، آپ کی فتح کا یقین دلایا جا رہا ہے۔ گھبرانا نہیں پیارے بھائی، پیاری بہن، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ لکھا ہے خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، اطمینان سے رہو۔ آپ کے اندر یہ اطمینان، یقین، خوشی جاری ہونی چاہیے۔ یہ آپ کی فتح کا نشان ہے کہ آپ خوش ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، آپ کو معلوم ہے خدا زندہ، خدا میرے ساتھ ہے، جس نے گناہ پر فتح پائی ہے۔ شیطان کا جو آخری ہتھیار ہے، سب سے آخری دشمن موت ہے، اس کو اس نے پچھاڑا ہے۔ موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ قیامت اور زندگی میں ہوں، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ زندہ خدا ہوں جو آپ کے ساتھ ہے، وہ ہے اطمینان کا چشمہ، کیونکہ اسی نے کہا تھا میں تمہیں اپنا اطمینان دیے جاتا ہوں، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، جیسے دنیا دیتی میں ویسے نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور ڈرے۔ ارے اس کا اطمینان تو اس کا عرفان ہے، اس کی پہچان ہے۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، شیطان کو تمہارے پاؤں سے جلد کچلوا دے گا۔ اس نے اپنے پاؤں سے کچلا ہے اسے، کہتا اب میرا روح تم میں بسا ہوا، تمہارے پاؤں کا استعمال کروں گا۔ میری بیٹی مت ڈر، تیرے پاؤں سے شیطان کا سر کچلا جائے گا۔ کتنے حملے کرے گا وہ؟ ہر آزمائش کے وقت یاد رکھو اطمینان کا چشمہ میرے ساتھ ہے، خداوند میرا چوپان ہے۔ موت کے سائے کی وادی میں سے گزر کیوں نہ ہو، میں نہیں ڈروں گا۔ کیوں نہیں ڈروں گی میں؟ تو میرے ساتھ ہے۔ اے فتح مند خداوند تو میرے ساتھ ہے۔ بے شک میرا مخالف ہے، بے شک مقابلہ ہے اور میں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوں۔ بے شک اگر تو میرے ساتھ نہ ہو میں تو برباد ہوا، میں تو برباد ہو جاؤں گی۔ وہ زبردست طاقت ہے اس کی۔ کتنے لوگوں کو اس نے برباد کر دیا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہمارے بچے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں، ان کے گھروں میں بڑا بڑا قیمتی فرنیچر، اس پہ بیٹھنے والا کوئی نہیں ہے، کھانا ہے مگر وہ پھینکتے ہیں غصے کے مارے، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، چین نہیں ہے گھر میں۔ یہ سب شیطان کے کام ہے۔ تو ہم کو بتایا گیا ہے خدا کے کلام میں، 10ویں آیت ہوں پڑھتا ہوں، دیکھو یہ جو افسیوں کا خط ہے اسی میں ایک پیاری بات بتائی گئی ہے۔ ہم کو بتایا گیا کہ تلوار کا ذکر ہے، لکھا ہے کہ روح کی تلوار جو خداوند کا کلام ہے لے لو۔ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے۔ ایک تلوار اور ہے جس سے لوگ ایک دوسرے کو
کو قتل کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ ایک تلوار وہ ہے جس سے شیطان کی تمام طاقتوں کو ختم کیا جاتا ہے، جس سے شیطان کا سر کچلا جاتا ہے۔ پتہ تو یہ تلوار اور ہے جو خدا اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ ایک تو کبھی بھی اس کی طرف سے آپ لاپرواہی مت کرنا، خدا کے کلام سے کبھی لاپرواہی مت کرو۔ میں کس طرح آپ کے پاؤں چھو کے منت کروں، میری پیاری بیٹی، پیاری بہن، پیارے بھائی، میں کیسے منت کروں آپ کی، تاکہ آپ خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کر دو۔ ایک بھائی ہے جس کو میں نے کہا ہے کہ اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ مسیح کون ہے تو ایک کاپی خرید لے، یوحنا کی انجیل کو 50 دفعہ پڑھ، 50 دفعہ، کم از کم 50 دفعہ پڑھ شروع سے آخر تک، اور اس میں یہ دیکھ کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ دیکھ کہ خداوند یسوع مسیح نے کیا وعدہ کیا ہے کرنے کا، یہ خود دیکھ۔ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اس کے سامنے نہیں شیطان ٹھہر سکتا، اس چیز سے وہ گھبراتا ہے، خداوند یسوع مسیح کے کلام سے ڈرتا ہے شیطان، اسے لے لو۔ قائم رہ سکو گے، اور دیکھیں گے اور دیکھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں سے ہم کو یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ ہمارا ایک دشمن ہے، روح کا دشمن، اس کے ہتھیار ہیں، اس کے منصوبے ہیں، وہ ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمارا خدا کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے تو بس پھر برباد تو ہم ہو ہی رہے ہیں۔ مرے ہوئے پر کوئی ہتھیار نہیں چلایا کرتا، اس کے بغیر تو ہم مردہ ہیں۔ یسوع مسیح نے کہہ دیا تھا مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں پہلی آیت میں، یہ 6 باب کی پہلی آیت میں لکھا غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلے میں قائم رہ سکو۔ قائم رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنیں۔ خداوند میں ہونا، خداوند کے قریب رہنا، لپٹے رہنا۔ شیطان چاہتا ہے کہ ہم اتنے مصروف ہو جائیں، اتنے مغرور ہو جائیں کہ خدا سے دور ہو جائیں۔ نہ، لپٹے رہو۔ داؤد نے کہا ہے میرے لیے یہی بھلا ہے، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے، میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ اور اگر ہم خدا کے نزدیک ہیں تو ابلیس دور رہے گا۔ خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں قربت کی ضرورت ہے، اور اس کی قدرت کی ضرورت ہے۔ وہ قدرت کون سی ہے خدا کی؟ خدا کی سب سے بڑی قدرت جو گناہ گار کو توبہ کرنے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد ملتی ہے، وہ خدا کا پاک روح ہے، وہ خدا کی قدرت ہے، وہ خدا کی طاقت ہے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ طرح طرح سے وہ قوت ظاہر ہوتی ہے۔ ایک اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ ہم شیطان کا سر کچل سکتے ہیں اس کے طاقت سے۔ لکھا ہے اسی رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ وہ جو خداوند کے پاک روح کی مدد سے چلتے ہیں، دیکھو ان کے لیے کیا بتایا گیا۔ رومیوں کا خط 8واں باب، لکھا کیونکہ جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو مرو گے۔ 12ویں آیت ہے 8ویں باب کی۔ اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے۔ خداوند کی قربت، نزدیکی میں رہو، خداوند کی طاقت پر بھروسہ رکھو تاکہ ابلیس کے تمام کاموں کو برباد کر سکو۔ جسم کے کاموں پر قبضہ پانے کے لیے خدا کے پاک روح کی محتاجی کہو اس سے خداوند یہ گندی عادت ہے میرے اندر، جھوٹ، فریب، دغا بازی، خوف، لالچ، شہوت، یہ سب چیزیں۔ لکھا اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست اور نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ خداوند کی قربت، خدا کے پاک روح کی طاقت، خداوند کے کلام کی تلاوت اور مناجات۔ دعا مانگتے رہو، ہر وقت دعا مانگتے رہو ایک دوسرے کے لیے۔
اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی، کیونکہ ہم اتنے ہی طاقتور ہوتے ہیں جتنے ہمارے مسیحی بہن بھائی طاقتور ہوں گے. ان کی طاقت ہماری طاقت، ہماری طاقت ان کی طاقت. یاد رہیں گی یہ باتیں؟ ایک ہے دشمن، ایک ہے جو ہم کو فتح دے سکتا ہے، اس کا نام مبارک ہو. آمین.